کو آپ نے اپنی ووٹوں کے ذریعے سے مراد گلگت بلتستان کے عوام ہے، گو کہ گزر کے عوام نے ہمیں منتخب تو نہیں کیا لیکن ووٹ بھرپور دیا ہمیں۔ اس کے بعد میں جس شہر سے ہوں، کیونکہ گلگت بلتستان کا وہ کیپٹل ہے، وہاں جب میں شہر میں نکلتا تھا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تو جگہ جگہ میں گندگی کے ڈھیر دیکھتا تھا، اور رات کو آ کے میں سوچتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا انوس وزٹ ہوتا تھا کسی محلے کا یا کسی ایریے کا، تو وہاں پہ بھی اسی طرح گندگی پڑی ہوتی تھی۔ تو ایک دن میں قلم لے کے بیٹھ گیا، کیوں نہ یہ لوکل گورنمنٹ کے جتنے بھی ہیں میونسپل کے، ان سب کو سسپینڈ کیا جائے، اور یہ اتنا جو ہے وہ کچرا پھیلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ پہلے ان سے پوچھ تو لیا جائے کیونکہ مسئلہ کیا ہے۔ تو محترم آصف اللہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اس وقت غالباً یہ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ تھے، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا جناب یہ کیا صورتحال ہے کہ میں شہر میں نکل رہا ہوں ایز اے چیف منسٹر، تو کم سے کم میرے جس علاقے میں موومنٹ ہے وہاں تو صفائی کرو، چلو باقی جگہوں میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس پہ ہم نے کافی حاصل سے گفتگو کی، تو جس پہ انہوں نے میرے سامنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی پوزیشن رکھی۔ 250 لوگ بھرتی ہوئے تھے میونسپل کمیٹی گلگت میں، اور وہ اپنا کیڈر چینج کرا کے اب صفائی کرنے والا عملہ ٹوٹل 8 یا 9 ہے، اور وہ بھی اسپیشل پرسنز رہ گئے ہیں۔ کوئی بلڈنگ انسپیکٹر ہو گیا ہے، کوئی کہاں چلا گیا ہے، کوئی کہاں چلا گیا ہے۔ شہر میں کوئی 65 ٹن جو ہے وہ روز ویسٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کو لفٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ٹوٹل 5 یا 6 ٹن کی ہے، اور ہم ہر ہفتے ایک محلے کا جا کے کوئی تھوڑا سا ویسٹ اٹھا پا رہے ہیں۔ تو میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ میں کوئی غلط کام کرنے جا رہا تھا، اللہ نے مجھے بچایا۔ میں نے آصف صاحب کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر سے مجھے آگاہ کیا۔ میں نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا اسی وقت، میں نے کہا جی یہ پرابلم ہے مجھے شہر میں، آپ میری کوئی ہیلپ کریں۔ تو اللہ پاک ان کو جزا خیر دے، ہر مرحلے میں چاہے وہ ہیلتھ ہو چاہے کسی بھی معاملے میں، انہوں نے پنجاب کے خزانے اس طرح کھولے تھے ہمارے لیے، جی بی کے لیے، کہ جس طرح کو پنجاب کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہماری ٹیمیں گئی، آصف اللہ صاحب نے ٹیمیں بھیجی وہاں پہ لاہور اربن یونٹ کے ساتھ، ہفتہ 10 دن گزار کے سیکھ کے کچھ آئیڈیاز لے کے آئے، اور اس میں آصف اللہ صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن رہی۔ انہوں نے ودن جو ہے 6 منتھ ہم اس میں ریکروٹمنٹ پلس مشینری تمام چیزیں لینے میں کامیاب ہوئے، اور گلگت سے یہ مرحلہ شروع۔ کم درجہ دیتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی نے کہا صفائی نصف ایمان ہے، میرے نبی نے جھاڑو خود لگایا ہے، میرے نبی نے جو ہے مسجد خود صاف کی ہے، گھر خود صاف کیا ہے۔ آج ہمارا پرابلم یہ آیا ہے کہ دفتر میں ڈسٹ پڑا ہوتا ہے، اور پوچھو تو کیوں ہے جی آج وہ جو ہے وہ چپڑاسی نہیں آیا۔ یعنی ہم اتنی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اپنے دفتر میں پڑا ہوا، اپنے گھر کے باہر پڑا ہوا گند کو اٹھا کے سائڈ کر دیں۔ تو یہ رویوں کی بات ہے، ہم بڑے ماہر ہیں، کرنے میں ہم ابھی بھی دل ہمارے ساتھ نہیں ہے، کہ جب کسی صفائی والے کو ہم چوڑا کہہ دیتے ہیں، اس کو کمتر سمجھتے ہیں، تو کون سا آدمی ہے جو اس فیلڈ میں کام کرے گا؟ وہ یقیناً کوشش کرے گا کہ میں اس فیلڈ سے جلدی نکلوں۔ تو سماجی رویے بدلنے ہیں۔ میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی فلاں نے یہ اعلان کیا، فلاں نے یہ اعلان نہیں کیا، فلاں نے یہ بات کی، فلاں نے نہیں کی، فلاں جو ہے فراڈ کر کے کیا، یہ نہیں بنتا۔ سماج کے رویے بدلنے میں آپ کا بڑا اہم رول ہے۔ ان بچوں میں جو یہاں پہ جو سلیکٹ ہوئے ہیں ویسٹ مینجمنٹ میں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا، صفائی کے لحاظ سے اویئرنیس کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے حلف اٹھایا ابھی، اس حلف میں 2-4 الفاظ اور ہونے چاہیے۔ وہ یہ بھی ہونے چاہیے کہ میں آئندہ کوئی جھوٹی خبر نہیں دوں گا، میں آئندہ کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالوں گا، میں آئندہ کسی کی تذلیل نہیں کروں گا، میں آئندہ کسی کو بلیک میل نہیں کروں گا، میں حق اور سچ کے بنیاد پر آگے بڑھوں گا۔ اور آپ یقیناً کہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ شکایت ہے میری، لیکن یہ کرنا چاہیے، حالت میں یہ چیز اضافہ کرنا چاہیے۔ ادروائز ہم ایک ایکٹ لے کے آئے ہیں، آپ سب کے نوٹس میں رہے، کہ یورپ بھر میں میڈیا پہ پابندی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وہاں پہ ایک لا ہے ڈیفرمیشن لا،
کسی صحافی نے غلط خبر شائع کی تو پھر آئندہ وہ صحافت نہیں کر سکتا. اگر ثابت ہوا کہ اس نے خبر غلط دی ہے، میں کورٹ میں چلا گیا، حد کے عزت کا دعویٰ کیا اور میرا دعویٰ صحیح ثابت ہوا تو پھر ساری زندگی کے لیے اس پہ بین ہے. اور یہاں پہ جس کا جی چاہے، جس کا جو جی چاہتا ہے، صبح دوپہر شام جو ہے وہ لتاڑا جاتا ہے. چوری ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. خدا کے لیے اس مائنڈ سیٹ کو بدلو. اس نے اس پاکستان کو 70 سال میں تباہ کیا ہے. اس مائنڈ سیٹ نے عمران خان کی شکل میں ہمیں وزیر اعظم دیا ہے، جن کو سمجھ کچھ بھی نہیں، عقل کچھ بھی نہیں ہے، جس نے 4 سال میں یہی کمپین کی چور ہیں، ڈاکو ہیں، فلائیں. آج وہ سارے کام کر رہا ہے جن کے متعلق وہ کہتا تھا میں خودکشی کروں گا اس سے کہنے سے پہلے. یہ مائنڈ سیٹ وہ ہے جو معیشیاں پھیلاتا ہے. یہ معیشی پھیلانے کا بریگیڈ ہے. یہ سیاست دانوں کو تباہ کرنے کا ایک بریگیڈ ہے. یہ قوموں کو تباہ کرنے کا ایک بریگیڈ ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگلے 1 سال کے اندر آپ دیکھیں گے یہ جو شخص جو نئے پاکستان کے نام پہ آئے ہیں، یہ کانوں کو ہاتھ لگا کے آپ کو کہیں گے ساڑی کو لڑی آنا، آپ سنبھال لو. ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. یہ آپ یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں گے 1 سال میں کیا ہوتا ہے. خدا کے لیے یہ رویے بدلنے ہوں گے. یہاں ہمارے یہاں آفیسر کام کرنے سے ڈر گئے، فیصلے نہیں ہو رہے ہیں. ڈر خوف یہی ہے کہ جی دیکھیں اس ملک میں سب سے ٹاپ کلاس بیوروکریٹ جو ہے، سب سے بیسٹ آج چیمہ تھا، آج 1.5 سال سے وہ جیل میں سڑ رہا ہے. اس کے بعد فواد حسن فواد تھا، وہ جیل میں سڑ رہا ہے. جس نے اسلام آباد اور لاہور بنایا، کامران لاشاری، آج وہ خودکشی کرنے کے قریب ہے.